اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عباس حسینی سننے والوں کو سلام عرض کرتا ہے۔ یہ میری ویڈیو بھی اصول دین کے حوالے سے ہے اور یہ ہمارا تیسرے اصول دین یعنی کہ نبوت، تو اس حوالے سے تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ جب اللہ کریم نے انسانیت کی تخلیق کی، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا کی تخلیق کے بعد ان کے ملاپ سے، ان کے نکاح سے کی برکت سے انسانیت وجود میں آئی، تو اللہ کریم نے اسی وقت انسان کی ہدایت کے لیے بھی انتظام فرما دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ مقرر فرمایا۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جب اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں اس میں روح پھونکوں تو اس کا سجدہ کرنا، لیکن ابلیس نے یعنی کہ شیطان نے وہ سجدہ نہیں کیا، باقی سارے فرشتوں نے وہ سجدہ ادا کر دیا۔ تو بہرحال وہ ایک دشمن خدا کی صورت میں ایک سامنے آئے گا اور وہ انسانیت کا بھی دشمن ہے اور اللہ کریم کا بھی دشمن ہے۔ تو بہرحال اللہ کریم نے انسانیت پہ رحمت فرمائی، رحم فرمایا اور ان کے لیے ہدایت کا انتظام کیا۔ اللہ کریم کسی کو بھی ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑتا، اس کو کے لیے ہدایت کے اسباب بناتا ہے تاکہ انسان اللہ کریم کی اطاعت میں اور اس کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر لیں۔ جو ان احکامات الہیہ سے انحراف کرے گا یقیناً وہ پھر ایک سزا کا مستحق پائے گا، اور شیطان کی پیروی کرے گا تو وہ سزا کی صورت یعنی کہ دوزخ کی صورت میں اسے سزا ملے گی، اور اگر اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے احکامات کی پیروی کرتا ہے تو یقیناً اس کو اللہ انعامات سے نوازے گا اور وہ جنت کی صورت میں۔ تو سب سے پہلے جو نبی اللہ کریم نے دنیا میں بھیجے حضرت آدم علیہ السلام، اور اس کے بعد پھر تقریباً 1,24,000 انبیاء وقتاً فوقتاً آتے رہے، جن میں بزرگ یا برگزیدہ یا رسول اولی العزم پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کی نسل سے ہمارے آقا و مولا ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، اور یہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ ایک اللہ کریم نے ہمارے آقا کو آخری نبی قرار دیا اور آخری شریعت اور آخری کتاب۔ اس سے پہلے 3 کتابیں توریت، زبور اور انجیل آ چکی، اور ان پر بھی ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانا اور قیامت پر، موت و حیات پر، برزخ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو پرانے جو گزشتہ انبیاء ہیں ان کی پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ تو اس حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو کہ بن باپ دنیا میں تشریف لائے، ان کی والدہ مائدہ حضرت مریم معصومہ، اور دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے جناب رسول خدا اس دنیا میں تشریف لائے، اور وہ آخری شریعت، آخری نبی اور آخری کتاب قرآن مجید لے کے آئے۔ اب حضور کے آنے کے بعد مکہ کی یا عرب کی حالت بہت ناگفتہ بے تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا ان سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ فلسطین یا یہ جو یورپ کا علاقہ یا بیت المقدس اس علاقے میں تھے، ادھر یہودیت اور عیسائیت تھی۔ وہ اہل کتاب ہیں، ان کو ایک حد تک ہم اپنے ان کے ساتھ مماثلت رکھتے ہیں، خدا ان کا بھی وہی ہے اور اللہ کی وحدانیت کے وہ بھی قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں، بس یہ ہے کہ وہ حضور کی، ہمارے آقا مولا کی نبوت کے قائل نہیں۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبوت نہیں، ہر طرح کے نبوت کے دروازے بند ہیں، اور ذلی ذیلی کسی شکل میں اگر کوئی یہ اعتقاد رکھتا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کے بعد
آپ کے جانشین ہیں. اب یہاں پہ آ کے ایک مسئلہ بنا جانشینی کا. آپ نے اپنا 23 سالہ حیات طیبہ میں پہلے 13 سال مکہ میں گزارے، جہاں آپ نے کفر اور شرک کے خلاف جہاد کیا اور اپنا پیغام پہنچایا. اس میں آپ کو بے پناہ تکالیف اور مصائب اور مشکلات دیکھنا پڑے، جن میں شیب ابی طالب بھی ہے. آپ کے چچا مولا علی علیہ السلام کے والد حضرت ابو طالب علیہ السلام نے آپ کو ہر طرح کی پروٹیکشن دی، حتیٰ کہ اپنے بچوں تک کو قربان کرنے سے دریغ نہیں کیا. لیکن جب آپ اس جان فانی سے چلے گئے اور دوسری آپ کے شریک حیات بی بی خدیجۃ الکبریٰ سیدہ طاہرہ، وہ آپ کی معاون تھیں. لیکن جب یہ دونوں شخصیات اس دنیا سے چلے گئیں تو پھر آپ بحکم خدا ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، اور یہاں انصار نے آپ کے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا اور اسلام بھی قبول کیا. تو یہ 10 سالہ زندگی، اس میں آپ نے ریاست مدینہ کا سنگ میل بنیاد رکھی. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کافی کفار کے ساتھ جنگیں بھی ہوئیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق وغیرہ. پھر یہودیوں کے ساتھ خیبر کی شکل میں ایک جنگ ہوئی. بہرحال اس میں اللہ کریم نے مسلمانوں کو فتح دی. پھر 8 ہجری میں فتح مکہ ہو گئی، یعنی کفار پہ بھی مشرکین پہ مکہ پہ فتح ہو گئی، اللہ کریم نے فتح نصیب فرمائی. اس کے بعد آپ نے آخری حج ادا فرمایا، جو کہ 11 ہجری کو، اور اس میں خم غدیر کے مقام پہ آپ نے اپنی بعد جانشینی کا اعلان فرمایا، جو کہ مولا علی علیہ السلام کی شکل میں لوگوں کو انٹروڈیوس کروایا اور فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. آپ کی خلافت کا اعلان ہوا. اب یہاں پہ مسلمانوں میں بعد میں ظاہری حضور کے پردے کے بعد آپ جب یہاں اس جان فانی سے چلے گئے اپنے رب کے پاس، تو مسلمانوں میں ایک اختلاف ہو گیا، اور اس میں 2 گروہ بہت بڑے بن گئے. اور وہی ایک ایسی ابتدا تھی جس میں مسلمانوں میں تفرقہ کی بنیاد پڑی، اور جو آج 1400 سال تک ہے. لیکن یہ جو خلافت یا امامت کی بات ہے، وہ میں انشاءاللہ امامت یا نیکسٹ جو ہمارا موضوع آ رہا ہے امامت یا خلافت، اسی میں ہی کروں گا. اور حضور اکرم نے کیا اقدامات کیے، پھر ان پہ کتنا عمل ہوا، یہ میں 2-1 واقعات وہ بھی ذکر کروں گا، پہلے بھی ایک ویڈیو میں کر چکا ہوں. تو بہرحال اس طرح آپ نے اپنی زندگی 23 سالہ حیات طیبہ میں ہر انسانی جو زندگی کے معاشرتی، معاشی، اخلاقی ہر پہلو پہ آپ نے اس میں لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے احکامات یہ ہیں، ان کے تحت آپ نے چلنا ہے. اور وہ عین فطرت ہے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ اگر آپ مسلمان ہوں گے تو اس کے لیے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ آپ کو ادائیگی ہیں، لیکن اگر اس کے علاوہ دیکھیں اسلام کے اصول تو عین فطرت ہیں. وہ اگر کوئی نان مسلم بھی ہے تو وہ فطرتی عوامل کو وہ بھی پسند کرتا ہے، جیسے اسلام کہتا ہے جھوٹ نہیں بولنا، تو بے ایمانی نہیں کرنی، فراڈ نہیں کرنا، کسی کا حق نہیں کھانا. تو وہ ایون غیر مسلم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کسی کا حق نہیں کھانا، عدل کرنا، انصاف کرنا، کسی پہ ظلم نہیں کرنا، اور جو باقی ہمارے اخلاقیات ہیں، سچ بولنا ہے، یہ ساری چیزیں ایک فطرتی چیزیں ہیں. اور اسلام بھی ان کی پرزور ان کے لیے زور دیتا ہے اور تاکید کرتا ہے. اور اسی طرح دوسرے بے شک نان مسلم وہ بھی اسی فطرتی عمل کے تحت ہی زندگی گزارنا، اچھی زندگی گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں. اور ان فطرتی جو اصول ہیں، اسلامک اصول ہیں، انہی پہ ہی کار بند ہو کے وہ اپنی، اور جو ہمیں تجربات میں مل رہا ہے کہ جو بھی اچھی زندگی گزار رہے ہیں وہ ان سنہری اصولوں پہ ہی عمل کر کے گزار رہے ہیں. اور اگر کوئی ان سنہری اصولوں پہ عمل نہیں کرتا تو وہ آخرت تو حساب دینا ہی دینا ہے، لیکن دنیا میں بھی وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے. جیسے آپ اپنے ایون پاکستان میں آپ دیکھ لیں جس طرح فراڈ بازیاں ہوتی ہیں، تو دیکھ لیں ہماری قوم کا کیا حالت ہے. اور اس کے مقابل کفار جہاں پہ ان سنہری اصولوں پہ عمل ہوتا ہے،
وہ بھلے جاپان ہو، چائنا ہو، یورپینز کنٹری، تو وہ ہم سے کہیں بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلا ٹاپک امامت ہوگا، اس میں پھر میں حضور کے آخری جو وصال ہے جس میں آپ نے حج بھی ادا فرمایا، اور یہ باقی امامت یا خلافت کے حوالے سے آپ نے جو فرمودات ارشاد فرمائے وہ انشاءاللہ ذکر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ حسینی کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ کریم آپ کو خوشیاں دے اور دین مبین اسلام کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، فی امان اللہ۔